معلم کے اوصاف۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم اوور آل دیکھ رہے ہیں کہ ان جنرل معلم کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، معلم کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، اور پرٹیکولرلی اردو کے معلم کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ لیکچر کے اس حصے میں اب ہم بات کریں گے صحت معلم کے حوالے سے، یعنی فزیکل ایسپیکٹ کے حوالے سے۔ ابھی ہم نے پہلے بات کی تھی ٹیکنیکل ایسپیکٹ کے حوالے سے کہ اردو کے معلم کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے ٹیکنیکلی اور پروفیشنلی۔ اب ہم بات کریں گے فزیکل ایسپیکٹس میں۔ اب صحت معلم کیا ہے؟ صحت معلم کا مطلب یہ ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ معلم تندرست و توانا ہو تاکہ تدریسی عمل بحسن خوبی انجام دے سکے، یعنی سمودنس ہونی چاہیے آبویسلی تدریسی عمل میں، لرننگ پروسیس میں، جس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر ایکٹیو ہو، اور ایکٹیو ٹیچر آبویسلی وہی ہوگا جو فزیکلی صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا۔ اس سلسلہ میں چند ایک نکات جو ملحوظ خاطر رہنے چاہیے معلمین کے، ان میں سب سے پہلے ہے کہ اگر ٹیچر ایکٹیو ہے تو بچوں پر مثبت اثر ہوگا اس کا۔ ظاہر ہے کہ سرگرم استاد ہوگا تو کلاس بھی سرگرم رہے گی۔ اگر استاد سست الوجودی کا شکار ہوگا، استاد تساہل پسندی کا شکار ہوگا، اپنی کمزور صحت کے باعث، اپنے لاغر ہونے کے باعث، اپنے آئے دن کی بیماریوں کے باعث، تو ظاہر ہے کہ اس کے سٹوڈنٹس بھی اگر روز بیمار نہیں ہوں گے تو کم از کم اس کو دیکھ دیکھ کے یا اس کی دیکھا دیکھی سست الوجودی کا شکار ضرور ہو جائے گے۔ ٹیچر ایکٹیو ہے تو سٹوڈنٹس بھی ایکٹیو ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظم و ضبط کی ضمانت۔ بیسیکلی ایک مستعد ٹیچر جو ہوتا ہے، ایک سرگرم ٹیچر جو ہوتا ہے، اس کی کلاس میں نظم و ضبط، اس کی کلاس کا ڈسپلن اس ٹیچر سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جو سست ہے یا جو جنرلی بیمار رہے، جو جنرلی کھانستا نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی طبیعت سے مجبور ہوگا، وہ کلاس ڈسپلن کو اس طرح سے مضبوط کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہے تدریسی عمل میں معاون۔ ظاہر ہے ٹیچر ایکٹیو ہے، اس کا ذہن بھی صحیح چلے گا، اس کا جسم بھی اس کو فیور کرے گا کہ وہ تھوڑی سی محنت کر لے، یا کوئی ہارڈ قسم کی ایکٹیویٹی ہے تو وہ صحیح طور پہ پرفارم کر سکتا ہے۔ تدریسی عمل لرننگ پروسیس میں معاونت ہوگی اگر ٹیچر صحت مند ہے تو۔ اس کے بعد ہے خوشگوار جماعتی ماحول۔ ظاہر ہے کہ ٹیچر صحت مند ہے، تندرست و توانا ہے، تر و تازہ محسوس کر رہا ہے تو وہ چڑچڑا نہیں ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بچوں پہ اپنے اندر کی طبیعت کا غصہ بچوں پہ وہ نہیں نکالے گا، بلکہ کلاس کا انوائرمنٹ پلیزنٹ رہے گا۔ اس کے بعد ہے نصاب کی تکمیل میں معاون۔ نصاب ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے نصاب سازی کے لیکچرز میں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی نصاب طویل بنا دیے جاتے ہیں۔ اس طویل نصاب کو کور کرنا آٹومیٹکلی آلریڈی ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس میں اگر ایک ایڈڈ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو جائے کہ ٹیچر تندرست و توانا نہ ہو، صحت مند نہ ہو، ہر دوسرے چوتھے روز بیمار ہو جائے، چھٹی کر لے فور دیٹ میٹر، یا ایون اگر چھٹی اس نے نہیں بھی کی، کلاس میں تو وہ آ گیا، لیکن وہ کرے کیا کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دے دے اور خود سکون میں آ جائے، تو اس کے نتیجے میں نصاب تو مکمل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی ٹیچر ایکٹیو ہے، فزیکلی سٹرونگ ہے، صحت مند ہے، تو وہ نصاب پر بر وقت توجہ دے گا، صحیح توجہ دے گا، اور متناسب توجہ دے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ شروع میں سپیڈ سلو ہے، درمیان میں تیز ہو گئی، آخر میں پھر سلو ہو گئی، یا درمیان میں سلو ہو گئی اور آخر میں تیز ہو گئی۔ وہ صحیح تقسیم کرے گا وقت کی، اور صحیح انداز میں، مؤثر انداز میں نصاب کو مکمل کرے گا۔ اس کے بعد ہے علمی و ادبی سرگرمیوں میں معاون۔ ظاہر ہے مختلف ایکٹیویٹیز کے تھرو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اگر ٹیچر سپوز فرض کرتے ہیں کہ جی ٹیچر لاغر ہے، کمزور ہے بہت زیادہ، جسم میں اس کے درد ہو رہی ہے، اور اسے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا ہے، ہم نے کہا تھا مظاہراتی طریقے میں ٹیچر پہلے کر کے دکھاتا ہے، ہم نے کہا تھا بچوں کو ڈرامہ سکھایا جائے تو ٹیچر بچوں کی رہنمائی کرے۔ ٹیچر جو ہو وہ خود صحت سے مجبور ہو تو وہ ظاہر ہے کہ عملی سرگرمی میں صحیح طور پہ پرفارم نہیں کر سکے گا۔ دوسری طرف وہ ٹیچر جو صحت مند ہے وہ ہر طرح کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کو صحیح طور پر نباہ پائے گا۔
मुअल्लिम को सेहतमंद होना चाहिए ताकि हम तालीमी अमल को सेहतमंद बना सकें।